اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی فاطمة ابیها و امها و بعلها و بنیها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك لنبشر أنفسنا بأننا قد تحرنا بولاية سيدتنا ومولاتنا حبيبة المصطفى قرينة المرتضى مبشرة الأولياء سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبلغها منا تحية والسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. پروگرام مائدۃ الانوار کے اندر آج 10 رمضان المبارک کے اس پروگرام میں عالم اسلام صاحب الزمان کی بارگاہ اور جتنے بھی اہل حق، اہل قرآن، اہل عشق، محبان محمد وآل محمد علیہ السلام ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہیں، سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہوئے خصوصاً مادر حسن و حسین علیہ السلام، مادر ام کلثوم و زینب سلام اللہ علیہما کی بارگاہ میں وہ دردناک لمحوں کا پرسا تسلیت پیش کرتی ہوں. پروردگارا، ہماری صدائیں، ہماری عاجزی، ہماری انکساری، ہماری مودت، ہماری محبت کی ہماری نشستیں، یہ ہمارا پرسا ہماری بی بی عالم کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. آئیے وہ جو محسن اسلام ہے، محسن شریعت ہے، محسن رسالت ہے، محسن ولایت ہے، محسن توحید ہیں، جن کے احسانوں کو رب العالمین نے بار بار قرآن میں یاد کیا ہے. جتنی بھی احسان کی آیتیں ہیں نکال لیجئے، جہاں احسان کے تمام معانی کمال پر پہنچتے ہوئے اتم اور کامل ہو جائیں، وہاں وجود خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا شروع ہو جائے. اور کس کس احسان کو یاد کریں گے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے، ان کے افتخارات اور ان کے مقام جو خود جبرائیل علیہ السلام انٹروڈیوس کراتے ہیں، یا وہ مقام جو خود زبان مقدس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انٹروڈیوس ہوتے ہیں، یا وہ مقام جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی زبان مقدس سے جو ہے ہم تک پہنچتے ہیں، اہل ولا تک. جیسا کہ میں نے جو یسٹرڈے کا پروگرام تھا اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی وحی ایسی نہیں تھی جب قرآن لے کر آتے جبرائیل تو وہ کھڑے رہتے اس کے بعد اس طرح کہ رسول خدا پوچھتے کہ حل لک من حاجت یا جبرائیل، کوئی حاجت ہے جبرائیل؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام فرماتے حاجتی ان تقرأ علی خدیجہ من اللہ ومنی السلام. یا رسول اللہ، اس کار وحی کے بعد
میری اور کوئی حاجت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جہاں ملائکہ تمنا کریں اپنی محبت کے اظہار کے لیے اور اس سلام کو پیش کریں، کیا حاجت ہے؟ بس آپ کی خدمت میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام عرض کر دیجیے۔ تو جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آتے، آپ کے پاس تشریف لاتے، تو بی بی پاک کو وہ پیغام دیتے، تو سیدہ ملکہ بطحہ اشرف زوجات رسول، خیر امہات المؤمنین، ام خیر کثیر، بی بی تو عالم کیا فرماتی؟ ان اللہ هو السلام منہ السلام و الیہ السلام و علی جبرائیل السلام۔ کیا خوبصورت جواب ہے۔ بے شک ان اللہ، جس نے سلام بھیجا ہے، ان اللہ هو السلام، بے شک اس میں کوئی تردد، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایمان خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو دیکھیے، هو السلام، بے شک سلام۔ اب سلام کو اگر آپ قرآن کی روح سے جائیں گے، اگر آپ رسول خدا کے اس سے دیکھیں گے، اس کے استخراج کی طرف جائیں گے، اس کو اس لفظ کی دنیا کے اندر جائیں گے، تو سلام خود ایک ملک عظیم ہے، ایک بشارت عظیم ہے۔ وہ صرف سلام نہیں آتا تھا کیونکہ جواب سے پتہ چل رہا ہے، پہلے نہیں سمجھ آتی تھی اس کی، لیکن جو بی بی دو عالم نے جواب دیا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام، اسی کے وجود سے ہے، وَإِلَيْهِ السلام، یعنی وہ خود بادشاہی کا مالک ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی طرف ساری بادشاہیاں ہیں، عزت اسی کی ہے اور اسی سے ہے اور اسی کی طرف ہے ساری عزتیں۔ تو یہاں سلام سے مراد اگر معصومین علیہ السلام کے اس سے ہم استخراج کریں اور اس کو تحقیق سے دیکھیں، یہ صرف سلام نہیں تھا، یہ خود وجود مقدس رب العالمین کی طرف سے ایک ملک عظیم کی بشارت تھی جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے۔ وہ ملک عظیم، وہ حکومت الہی، وہ حکومت شریعت الہی، وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کی بشارت، وہ بشارت عظیم، وہ معجزات عظیم، وہ نشانہائی عظیم، وہ وارثان شریعت، وہ ائمہ علیہم السلام کا تداوم نبوت کے بعد تداوم ہدایت کے سلسلے کو لے کر چلنا، وجود مقدس خدیجہ الکبریٰ سے نشاءت لے کر، یعنی ہے وہ ام النجبا ہے۔ اور اگر اس سلام کی منزل کی طرف ہم جا کر اس سلام کو سمجھ سکیں تو سلام وہ بہشتی حکومت ہے، وہ دنیا کے اوپر الہی حکومت ہے، جس کی ہر روز وحی کے ساتھ قرآن کی حکومت، حکم الہی کی حکومت، احکامات الہی کی حکومت کی بشارت، جو وجود مقدس سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی قربانی، وہ سختیاں، جیسے آپ کسی کے لیے سختیاں اٹھاتے ہیں، قربانیاں اٹھاتے ہیں، زخم اٹھاتے ہیں اور مشکل وقت کو گزارتے ہیں، اور ان تمام سختیوں کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ، مصائب کے ساتھ، غم و حزن کے ساتھ، تنہائیوں کے ساتھ، لوگوں کے تانوں کے ساتھ، دشمنیوں کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ جب وہ مضبوط حب الہی میں کھڑی رہتی ہیں، تو اس حب الہی میں کھڑا ہونا تمام مصائب کے ساتھ اس سلام الہی میں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے بشارت عظیم لے کر آتے ہیں، اور وہ بشارت عظیم وہ حکومت مہدی دورہ ہے، وہ حکومت امام زمان ہے، وہ حکومت قرآن ہے، وہ حکومت جو
فرزندان جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی آخری زمانے میں وہ سارے مصائب، وہ ساری شعب ابی طالب کی پیاس، بھوک، عبادت، عشق، معراج، عبودیت، بندگی، وہ قرآن کا تعارف، وہ ساری چیزیں کہاں پہنچتی ہیں کہ اس خبر عظیم کی طرف۔ وہ ام الائمہ جو اس شعب ابی طالب کی تپتی ہوئی دھوپ میں آغوش جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں پرورش پا رہی ہیں، یہ تو سارے عرب کے یتیموں کی ماں ہیں، اور آج اپنے شعب ابی طالب کے ان 3 سال میں اپنی بچی کے لیے پانی تک نہیں ہے۔ کربلا کو یاد کرنے والے پہلی کربلا کو بھی یاد کریں، جہاں عشق خدا اس مقام پر ہے، جہاں معرفت ابو طالب علیہ السلام ڈھال بنی ہے نبوت کے لیے، اور طہارت و پاکیزگی، ایثار، معرفت، تمام منزلیں کردار کی خوبیوں کی جہاں ختم ہوتی ہیں، وہاں وجود مقدس خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا شروع ہوتا ہے۔ ہم جیسے طالب علموں کے پاس کہاں لفظ ہے؟ آئیں ہماری بہنیں اور بیٹیاں، آئیں اہل لا الہ الا اللہ، آئیں اہل اسلام، آئیں کہ اگر ہم اور آپ یہ گفتگو کریں گے تو یہ ہمیں قرب الہی دے گی، یہ ہمیں شریعت کی اصل سمت کی طرف لے کے جائے گی، یہ ہمیں خیر کثیر تک پہنچائے گی۔ یہ گفتگو، یہ وجود مقدس سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان کی مرجعیت، جیسے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرجع ہیں آپ ائمہ کے لیے بھی، امت کے لیے بھی، اہل لا الہ الا اللہ کے لیے بھی، اور مرجعیت اور امیت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو اصل و اساس ہے اس مرجعیت کا، اس امیت کا، جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بس جوہر مرجعیت اور امیت خود وجود مقدس سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے، جو مؤمنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل لا الہ الا اللہ کے لیے سورس ہے، سبب ہے کہ وہ قرب کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ شریعت کو پانا چاہتے ہیں، وہ قرآن کو پانا چاہتے ہیں، وہ شفاعت شافع روز جزا کو کے حضور پہنچنا چاہتے ہیں، وہ حوض کوثر تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ شفاعت کی منزل پہ اس شفاعت پیغمبر سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں، تو انہیں قرب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بغیر، معرفت ام الائمہ کے بغیر وہ شفاعت نصیب ہونے والے نہیں ہیں، کہ خود ملائکہ دوسرے ملائکہ کے اندر سلام بھیج کر ذات اقدس خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر اللہ کے قرب میں جاتے ہیں، اپنی منزلوں کو بڑھاتے ہیں، جہاں فرشتے سلام بی بی دو عالم پر بھیجنے کے بعد قرب الہی میں آگے ہو جاتے ہیں، قرب کے مقام میں، منزلت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، جہاں فرشتوں کے لیے وسیلہ خدیجہ الکبریٰ ہے قرب الہی کا، وہاں عام اہل لا الہ الا اللہ، عام مؤمنین، عام اہل ولا، محبت کرنے والوں کے لیے وہ کس حد تک، کس مقام پر جو ہے وہ اللہ کے قرب میں اور اس توحید کی طرف لے جانے والی ہوں گی، اپنے خاص عمل کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، عشق کے ذریعے، معرفت کے ذریعے، علم کے ذریعے، کردار کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، پیغمبر کا ساتھ دینے کے ذریعے، کہ پوری زندگی اس کے بعد پیغمبر این خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، این مثال خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ پیغمبر بیٹھ کر ساری زوجات میں یہ بات کرتے تھے، کوئی مثال خدیجہ کی نہیں ہے سلام اللہ علیہا، کوئی مثال تو لاؤ، کوئی خدیجہ جیسا نہیں ہے سلام اللہ علیہا، جہاں تمام خوبیوں کا مرقع و مرجع و منبع پیغمبر کی ذات ہے،
اور جہاں ساری خوبیاں جمع ہو کر خود سوال اٹھائیں کہ کہاں تلاش کریں گے وہ کمال جو وجود خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں تھا؟ کوئی ہے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مثال؟ یہ پیغمبر فرماتے ہیں۔ آئیے جو پیغمبر کے وجود میں ان کے منہ مبارک سے بھی عشق کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، تو جن کے لیے کھڑے ہو کر پیغمبر نے احترام کیا، جو ہم راز پیغمبر تھے، جو پیغمبر کی نسل کو جو ہے آگے لے کے جانے والی تھیں، اور جن کی امیت بغیر کسی کنڈیشن کے، قید کے، شرط کے، زمانے پیغمبر سے لے کر الی یوم القیامت ام المؤمنین ہونا کسی بھی قید اور شرط کے ساتھ نہیں تھا، ہیں اور رہیں گی قیامت تک، کوئی چیلنج نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی امہات اس دائرہ زوجیت میں شریک ہیں، ان کے لیے تقوی شرط ہے، ان کے لیے احکام کی پابندی شرط ہے، ان کے لیے حکم پیغمبر پر عمل شرط ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں، ہمارے پاس وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ جو سلام وجود مقدس خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے، جس کے ساتھ ملائکہ اور خدا روزانہ کی بنیاد پر فخر و مباحث کرتے ہوئے، اس میں بہت ساری تفاسیر میں جو ہے دارالسلام اس بہشت کو بھی قرار دیا گیا ہے جہاں حکومت اللہ ہے، حکومت الہی ہے، لا یسمعون عنہا لغوا ولا تأثیما والی وہ بہشت جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اور دارالسلام ملک الہی ہے۔ جب خدا سلام کو خود کسی ہستی کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، تو وہاں عام اہل لا الہ جو توحید شناس ہیں، جو اللہ عز و جل کے احکامات کی پابندی کو یا ان کے حکم کو ماننے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، تو وہاں پر وہ ایک ملک الہی ہے، ملک عظیم ہے، جو مخصوص جو ہے اللہ رب العالمین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے جو ہے اختیار میں دے دیتا ہے پروردگار عالم۔ اور وہ ملک عظیم، وہ حکومت الہی، وہ بہشت الہی جو اختیار خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، وہ ملک عظیم، وہ حکومت عظیم، وہ بہشت عظیم، وہی امیت ہے۔ امیت ام المؤمنین ہونا، ام الائمہ ہونا، ام المؤمنان ہونا، اور وہ زیبائی، وہ حسن خاص مخصوص بے وجود مقدس خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آئیے مل کر، جس طرح ایک ماں کی آغوش ہی پوری اولاد کے لیے امن، سکون اور راحت کا باعث ہوتی ہے، پناہ ہوتی ہے، اور ایسی پناہ ہوتی ہے کہ اپنی دعا اور اپنی ممتا کی ڈھال میں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیغمبر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہمراز پر، ہستی ام المؤمنین پر، ام المؤمنات پر، میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام، جنہوں نے نہ صرف اسلام کو اپنی آغوش میں پناہ دی، نہ صرف اپنی آغوش میں اس کربلا کو پناہ دی، نہ صرف شریعت محمدی کو پروان چڑھایا، نہ صرف اس زمانے میں بلکہ قیامت تک کے لیے آغوش ام المؤمنین، آغوش امیت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تمام اہل لا الہ الا اللہ کے لیے، اہل اسلام کے لیے پناہ گاہ ہیں اور معرفت ہیں، وسیلہ قرب الہی ہیں، خصوصاً وہ خاندانی نظام جو پیغمبر نے اسلام میں انٹروڈیوس کرایا، اس کا نور ہے اور اس کو لیڈ کرنے والی ہیں۔ آج اس ہستی کی شہادت اور وصال کا دن ہے، جدائی کا دن ہے، جو 5 برس کی عمر میں سیدۃ نساء العالمین
को इस दुनिया में अपने बाबा के साथ छोड़ कर जाती हैं। और मेरा लाखों सलाम 5 बरस की उम्र में अपने घर के कमरों में अपने मक्के के उस बीबी पाक के घर में सैयदा फातिमा ज़हरा अपनी माँ को ढूंढती हैं। और पैगंबर इस नबियों के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उम्मत समझ जाए इस मोहब्बत को, इस उन्स को, ये पहला गम है जिसका पुरसा हम 10 दिन 21 दिन और 40 दिन बाद चक जाते हैं जब कोई दुनिया से जाता है उसकी मोहब्बत में। ये वो फर्श अज़ा है, ये वो फर्श तस्लियत और ताज़ियत है जो नबी दो आलम सैयदुल अंबिया ने 1 साल बिछाया है। 1 साल तक उस फूड़ी को, उस फर्श अज़ा को बिछा कर बैठे हैं और बचाते रहे खदीजतुल कुबरा के एहसानात को, मोहब्बत को, मुश्किलात को, हिफाजत को, पनाह को। पैगंबर के उस गिरिए पर सलाम और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उन आंसुओं पर लाखों सलाम। परवरदिगारा हमारे इस कलील से प्रोग्राम को हमारी आजी मवद्दत और मोहब्बत करार दे सैयदा पाक की बारगाह में, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हमें उनके साथ महशूर फरमाए वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाकर उस मुल्क की अज़ीम की बशारत जो खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को जी, हमारी आँखों को भी अल्लाहुम्मा अरनी तलअत रशीदा व खुर्रतल हमीदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।